کوئی اب اس بات کا امکان ہے کہ مذاکرات شروع ہوں؟ اور ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ خود اسرائیل کی یہ سازش ہے اور کوشش ہے کہ کوئی مذاکراتی عمل آگے نہ بڑھنے پائیں۔ اسرائیل کی تو شاید یہ خواہش ہو کہ مذاکراتی عمل آگے نہ بڑھے، تاکہ جس قدر تباہی ایران کی ہو سکے اتنی ہو جائے۔ اور نتنیاہو جس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اس میں ان کی خواہش یہ ہے کہ ایران کے پاس کوئی عسکری قوت برقرار نہ رہے۔ تو اگر ایران کی عسکری قوت ختم کرنے کی تک جنگ کرنا ہے تو وہ تو چاہیں گے کہ جنگ طویل ہو جائے، کیونکہ ابھی تک تو ایران کی مکمل عسکری قوت ختم نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری طرف کئی ممالک کا مفاد اس میں ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاہمتی فارمولہ طے ہو جائے۔ اور اگر ٹرمپ جنگ سے نکلنا چاہتے ہوں گے تو نتنیاہو ان کو روک نہیں سکیں گے۔ نتنیاہو پھر جنگ میں شریک تو کرا سکتے تھے، لیکن اب جنگ چھوڑ کر ختم کر کے واپس جانے سے وہ روک نہیں پائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جنگ کی شدت بڑھاتے ہیں ٹرمپ، اور اس کے نتیجے میں ایران کیا کرتا ہے، اور جو مذاکرات کرانے کی کوشش کرانے والے ممالک ہیں جن میں پاکستان شامل ہے، مصر شامل ہے، ترکی شامل ہے، عمان شامل ہے۔ حالانکہ عمان پاکستان والے گروپ میں نہیں شامل، جو مذاکرات کرا رہا ہے وہ ترکی، مصر اور پاکستان ایک طرف، اور عمان کی الگ ایک چینل ہے جو پرانی چل رہی ہے بات چیت کرانے کی۔ تو یہ سارے کے سارے جو میڈیٹرز ہیں، یہ کیا کوئی ایسا مفاہمتی فارمولہ لا سکتے ہیں میدان میں جس کو ٹرمپ اپنی کامیابی قرار دے سکیں اور ایران اپنی کامیابی قرار دے سکے، اور دونوں فتح کا اعلان کر لیں یا دونوں اپنی کامیابی کا اعلان کر لیں اور جنگ بندی ہو جائے۔ یہ وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے جس کے کنارے پہ ہم کھڑے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت سارے ممالک میں بہت سارے لوگ خوش ہوں گے، اور شاید ایرانی عوام بھی مطمئن ہو کہ چلو ہمارا ملک بھی بچ گیا مزید تباہی سے، اور اور جنگ بندی بھی ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف اس کا بھی امکان ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ خواہش کہ وہ جنگ ختم کرنے سے پہلے یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ انہوں نے جو جنگ شروع کی ہے وہ انہوں نے جیتی ہے۔ اگر وہ اس جیت نہ قرار دے سکے، حالات ایسے ہوئے کہ جس میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم جنگ جیتے ہیں۔ آپ اکانومسٹ جریدہ، بہت موقر جریدہ ہے مغرب کا، اس میں کہا گیا ہے کہ جی اب تک تو جو مقابلہ ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ کامیابی نسبتاً زیادہ ایران کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران جنگ جیت رہا ہے، بلکہ یہ کہ جو سجی ہوئی ہے بساط، اس بساط میں فی الحال ٹیکنیکلی ایران کا فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اکڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان کو جھکانا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اور دیکھنا ہے کہ کیا اگلے چند روز میں وہ مرحلہ طے ہو سکے گا ٹرمپ کی جانب سے یا نہیں۔ اور اگر نہ طے ہو سکا تو کیا پھر وہ اپنے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کٹ یور لاسز، کہ وہ اپنے نقصانات کو کم رکھتے ہوئے میدان سے نکل جائیں گے، یا وہ مزید نقصان برداشت کرنے کو تیار ہوں گے۔ یہ جو ابنائے ہرمز کی بندش کی بات ہے یا خلیجی ممالک پہ حملوں کی بات ہے، تو اس کو تو ایران نے پہلے سے وارن کیا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ایران کا بلف ہے، اور اچھا، ایران کے پاس شاید اتنی کیپیسٹی نہ ہو یا کیپیبلٹی نہ ہو، اور جو ہوگی وہ جلد ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف آبنائے ہرمز کا معاملہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے، اور پہلے بھی کبھی اس پہ کسی ملک کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ تسلیم نہیں کی گئی، اور ابھی بھی نہیں تسلیم ہونی۔ اصل جو میرا خیال ہے کہ مس کیلکولیشن کسی کی ہے امریکہ میں یا اسرائیل میں، وہ یہ ہے کہ ایران کی عسکری صلاحیت ہے کیا۔ دیکھیے، جب عمومی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اچھا ہم اتنا نقصان پہنچائیں گے، تو پھر وہ دوسری سائڈ کہے گی اچھا جی رک جاؤ۔ ایران نے یہ دکھایا ہے کہ ابھی تک اس کی جو کیپیسٹی ہے تکلیف برداشت کرنے کی، عمارتوں کے تباہ ہونے کی، سپاہیوں کے جان کھونے کی، سویلینز کی جان کھونے کی، وہ کافی زیادہ ہے، اور وہ اپنا نقصان برداشت بھی کر رہے ہیں،
اور اس کے باوجود چلے چلے یعنی ان کا نظام بھی چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ ملک بالکل بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ مثلا اس کے مقابلہ آپ کیجئے عراق کی جنگ کا، شروع ہوا سب کچھ ہوا ہوتا رہا، لیکن پھر جب ایک مرحلہ آیا تو لوگوں سپاہی یعنی وردیاں لوگوں نے اتار دیں اور شہری بن کے خاموشی سے دائیں بائیں ہو گئے، تو وہ نہیں نظر آ رہا امریکیوں کو۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں ان کی حکمت عملی کی بھی غلطی ہے، بہت صاحب میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا تھا، کہا تھا کہ ایئر پاور سے رجیم چینج آج تک کبھی کہیں ہوا نہیں، اور گراؤنڈ ٹروپس آپ کو صرف یعنی آ، آ، موازنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ 2.5 لاکھ فوجی عراق پر امریکی جو حملہ تھا اس میں ان کا کردار تھا۔ اگر 2.5 لاکھ فوجیوں کو ایران میں آ، یعنی ڈالنا پڑا تو اس کے لیے سٹیجنگ گراؤنڈ کیا ہوگا، کہاں سے کریں گے وہ حملے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان، ترکی جو پڑوسی ہیں ایران کے، یا افغانستان یہ اپنے سرزمین استعمال ہونے دیں گے۔ خلیج کے ممالک کی جانب سے جو بھی ہوگا تو بڑا ایک محدود کیپیسٹی ہے وہاں سے زمینی سپاہ کے جانے کی، تو بہت مہنگا یہ ایک ایڈونچر ہوگا۔ اور ٹرمپ ویسے جس قسم کے آدمی ہیں، میں آپ کے ناظرین کے سامنے کھل کے کہوں گا کہ جس قسم کی شخصیت ان کی ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا رسک بھی لے لیں، لیکن یہ رسک امریکہ کے قومی مفاد میں یقینی نہیں ہوگا، اور بہت سارے لوگ امریکہ میں اس کی مخالفت کریں گے۔ امکانات اتنے کم ہے مذاکرات کی کامیابی کے، تو اس کے باوجود بھی پاکستان کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہ بالکل پل صراط پہ سفر ہے۔ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف خلیجی ممالک ہیں، ادھر سے امریکہ ہے۔ معمولی سی غلطی سے بھی کوئی فریق ناراض ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ رسک لے کے ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں پاکستان نے جہاں رسک لیا ہے وہاں بعض فائدے بھی تو اٹھا لیے ہیں نا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سعودی عرب اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اس معاہدے اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، اس معاہدے کے تحت اگر سعودی عرب چاہتا کہ پاکستان آئے اور سعودی عرب کو ایرانی حملوں سے بچانے میں کردار ادا کرے، تو پاکستان کے پاس اس کا کیا جواب ہوتا؟ کیا پاکستان کے لیے آسان ہوتا یہ کہنا کہ نہیں ہم نہیں آتے آپ کی مدد کے لیے؟ لیکن جب پاکستان ایک میڈیٹر بن گیا تو پھر اس کے پاس اب جواب ہے سعودیوں سے کہنے کا کہ بھائی ہم جنگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آپ براہ کرم ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ ہم اس جنگ میں کوئی کردار ادا کریں۔ تو یہ تو ایک سیاسی فائدہ پاکستان نے پہلے ہی اٹھا لیا۔ دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کی جو گڈ ول ہے وہ پاکستان نے بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لی ہے۔ اب مجھے ٹرمپ پسند ہے یا نہیں، لیکن امریکہ کے صدر ہیں، دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت کے سربراہ ہیں، تو اس کے ساتھ بہتر تعلق ہونا پاکستان کے لیے اچھا ہی ہے۔ تو یہ دو فائدے اٹھا لیے ہیں انہوں نے یہ سب کردار ادا کر کے۔ تیسری طرف ایران کو بھی مطمئن رکھا ہے کہ ایران نے اب تک جن ممالک کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی ان میں پاکستان شامل ہے، ہمارا پڑوسی ہے، مسلمان ملک ہے، پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہمیشہ مسلمان ملکوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن پاکستان ساتھ بھی نہیں دے رہا جنگ میں، اور پھر بھی اس کے بارے میں ایک مثبت رویہ ہو گیا۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی مفاہمتی کردار ادا کر رہا ہے، اور اگر مفاہمت نہ کرا سکا پاکستان تو پاکستان کے پاس اس کا بھی جواب ہوگا کہ ہماری غلطی سے تو ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے کہ مفاہمت نہیں ہو سکی، یہ تو فریقین کا معاملہ ہے، ہم تو ویسے بھی تیسرے فریق تھے۔ آپ کے اندازے کے مطابق یہ جنگ کتنی طویل ہوگی؟ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو سمجھتے تھے ہفتے 2 ہفتے میں یہ جنگ نمٹ جائے گی، لیکن ایران نے جو تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت دکھائی ہے کہ بم گر رہے ہیں، عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن ایران نے ایک بہت بڑی حکمت عملی یہ بنا لی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ ہماری قیادت جو ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ فوج، جیسے ہماری فوج ہے پاکستان کی، کہ جو سربراہ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اس کے بعد ایک چین آف کمانڈ ہے، اور اگر اس چین آف کمانڈ میں سے بہت سارے لوگ ہٹا دیے جائیں تو معاملہ تھوڑا سا جو عسکری پلاننگ کا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔
ایران نے اس کا نام رکھا موزائک ڈیفنس کے مختلف اجزاء اس کے موجود ہیں کہ اگر سربراہ چلے بھی جائیں تو وہ چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر کام کرتی چلی جائیں گی، اور وہی ہے موزائک ڈیفنس جو اس وقت ان کا لگ رہا ہے کہ بروئے کار آ رہا ہے کہ اگر آ، آ، حملے ہوئے ہیں، سربراہان مارے گئے ہیں، لیکن جو نیچے والے کمانڈر ہیں ان کے پاس پہلے سے آرڈر موجود ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا کرتے رہنا ہے، اور وہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ان کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے۔ اور اسی وجہ سے اسرائیل، امریکہ اور بعض عرب ممالک کا مطالبہ یہ ہے کہ ایران کی وہ صلاحیت ختم کی جائے جس کے نتیجے میں وہ یہ عسکری اقدامات کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جنگ طویل ہو گئی ہے، اور کیونکہ ایران کی صلاحیت کے بارے میں صحیح اندازہ اور تخمینہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس بھی موجود تھا یا ہے، کیونکہ اس میں سے بہت کچھ زیر زمین ہے اور بہت کچھ خفیہ تھا، اور وہ کم سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور زیادہ جانی اور مالی نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس پر آمادگی وہ ظاہر کر رہے ہیں۔